الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید میرے اللہ کا کلام ہے، مکمل کلام ہے، قدیم کلام ہے، لا زوال کلام ہے، پر اثر کلام ہے، بے مثال کلام ہے، اور نور کلام ہے. اس قرآن کے اندر اولین کے تذکرے ہیں، آخرین کے بھی موجود ہیں. میرے اللہ کی ذات کا پورا تعارف اس کتاب میں، قرآن میں موجود ہے. جو اللہ چاہتے تھے ہمیں بتانا وہ موجود ہے. باقی اللہ کو علم ہے اس کی کتنی بڑی شان ہے. اللہ کے محبوب کی شان بھی اسی قرآن میں ہے. تمام انبیاء کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں، جو اللہ چاہتے تھے بتانا موجود ہے. نیک لوگوں کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں. کفار و مشرکین و گناہگاروں کے تذکرے بھی قرآن میں موجود ہیں. دونوں کا انجام بھی قرآن میں موجود ہے. دنیا کب بنی قرآن میں ہے، کیسے ختم ہوگی قرآن میں ہے، کتنے دنوں میں بنی قرآن میں ہے،
کتنی وقت میں ختم ہوگی قرآن میں ہے، دن رات کا تذکرہ قرآن میں ہے، سردی گرمی کا تذکرہ قرآن میں ہے، خوشی غمی کا تذکرہ قرآن میں ہے، رشتے ناتوں کے حقوق و آداب قرآن میں ہے، وراثت کے اصول قرآن میں ہے، نکاح و طلاق کے مسائل قرآن میں ہے، بڑوں کے آداب قرآن میں ہے، چھوٹے پہ شفقت قرآن میں ہے، مکہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، مدینے کا قرآن میں ہے، محبوب کا قرآن میں ہے، محبوب کی ساری جماعت کا تذکرہ قرآن میں ہے، محبوب کی امت کا تذکرہ قرآن میں ہے، فلاح کے سارے طریقے قرآن میں ہے، دنیا داری کے طریقے قرآن میں ہیں، خفت و ندامت کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، فتح و کامیابی کا قرآن میں ہے، شادی نہیں ہوتی وظیفہ قرآن میں ہے، رزق میں تنگی ہے وظیفہ قرآن میں ہے، بیماری ختم نہیں ہوتی شفا کے طریقے قرآن میں ہے، مقاصد حل نہیں ہوتے قرآن پڑھیں حل ہو جائیں گے، غم غلط نہیں ہوتے ازالہ قرآن میں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں آتی قرآن میں ہے، کس طریقے قرآن پڑھو برکت آئے گی، مقروض ہے قرض نہیں ادا ہوتا قرآن میں وظیفہ ہے، جیلوں میں بند ہیں بلکہ دروازے بھی بند ہیں رہائی کے، طریقہ قرآن میں ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، پڑھو اس کو تمہارا رزق کبھی کم ہو جائے تو پھر کہنا، سارے مسائل حل کرانے ہیں، پڑھو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہر مسئلہ یاد ہو جائے، جو چیز چاہیے قرآن میں موجود، فرمایا میرے اللہ نے اپنے کلام کو مکمل بنایا، یا اللہ آپ نے مکمل اتارا بھی، فرمایا نہیں، ہم نے اپنا قرآن تو جبرائیل کو مکمل دے دیا تھا، کلام پورا دے دیا تھا، لیکن جبرائیل کو حکم دیا تو نے پورا نہیں دینا، تو نے تھوڑا تھوڑا پہنچانا ہے، اللہ جیسے مجھے آپ نے تورات دی تھی، میں موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ دے آیا، یا اللہ آپ نے انجیل دی تھی، میں عیسیٰ علیہ السلام کو دے آیا، زبور دی تھی، میں داؤد علیہ السلام کو دے آیا، اللہ یہ بھی کلام تیرا ایسے ہی دے آؤں، فرمایا نہیں جبرائیل ایسا نہ کرنا، تھوڑا تھوڑا دینا تاکہ میرے محبوب کو پریشانی بھی نہ ہو، فرمایا پہلی آیات اتری ہے، اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو محمد پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، 5 آیاتیں کل پہلی وحی میں اتری ہیں، اس کے اندر نہ کلمے کا تذکرہ ہے، نہ اسلام کا تذکرہ ہے، نہ اس کے اندر نماز کا حکم ہے، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، فرمایا پہلا حکم الہی پڑھنے سے کہ پڑھو، پہلا حکم پڑھنے کا ملا، اللہ نے پڑھایا، 5
5 آیاتیں اتری، دین مل گیا، حالانکہ دین کا حوالہ بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن میں تو دین کا حوالہ موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن میں تو نماز کا حوالہ بھی موجود ہے، قرآن میں تو روزے کا حوالہ بھی موجود ہے، حج کا بھی موجود ہے، زکوٰۃ کا بھی موجود ہے، فرمایا قرآن میں تو عرفات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ قرآن تو مکمل ہے نا۔ فرمایا 5 آیاتیں اتری، اللہ کا دین آ گیا۔ آپ گھر گئے، اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایسے جبرائیل آئے، وحی دے گئے، کیونکہ جبرائیل بتا کے گئے تھے میں جبرائیل ہوں۔ جب آپ جبرائیل آئے نا، آپ غار میں بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے، اللہ کی یکسوئی کی عبادت فرما رہے تھے۔ 40 دن گزر گئے، آمنہ کے لال اللہ کی محبت میں بیٹھے تھے، اللہ کے تفکر میں بیٹھے تھے کہ غار روشن و منور ہو گئی۔ آپ نے سمجھا شاید شیطان آ گیا کوئی مقابلہ کرنے میرا، کیونکہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اتنے میں باہر جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی، فرمایا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں شیطان نہیں ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ معانقہ کیا، پھر 3 مرتبہ دبایا، آپ کو پسینہ نکلا، اتنی دبایا۔ فرمایا زملونی دسرونی، کیا ہوا؟ ایسے قرآن اترا۔ فرمایا خدیجہ تو میرے اوپر ایمان لائے گی؟ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ عورت نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا انسان آدم پیدا ہوا نا، عورت بعد میں آئی۔ الرجال قوامون علی النساء، پہلے مرد ہی پیدا ہوا ہے، عورت نہیں، عورت بعد میں ہوئی ہے۔ لیکن اسلام میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی خاتون ہے۔ اس خاتون کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد آپ گھر سے باہر آئے، آپ کا دوست آپ کو ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ فرمایا ابو بکر مجھے رب نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، تو میرے پر کلمہ پڑھے گا؟ ابو بکر نے کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا آمنا وصدقنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، پہلے ہی دن مسلمان، پہلی دعوت پہ کلمہ پڑھا۔ البتہ ابو بکر صدیق نے کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، ویسے تو ہر نبی کوئی نہ کوئی دلیل دیتا تھا نا نبوت کی، کوئی معجزہ دکھاتا تھا۔ کسی نے ید بیضا دکھایا، کسی نے عصا دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام عصا کو ایسے پانی پہ مارا تو 11 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا کو نیچے ٹانگوں میں دیتے تو گھوڑا بن جاتا، بیٹھ جاتے، چل پڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا سامان عصا پہ رکھ دیتے، پیچھے چلتا رہتا سامان اٹھا کے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو تاریکی میں عصا کو سیدھا کرتے اور روشن و منور ہو جاتی گلیاں، راستے۔ موسیٰ علیہ اسی عصا کو چھوڑ دیتے، بکریوں کو اکٹھا کر کے آ جاتا، وہی عصا آپ چھوڑ دیتے، گھاس کاٹ کے مل گیا، ایک ہی عصا۔ یہ معجزات تھے۔ فرمایا آپ نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، کوئی علامت بھی ہونی چاہیے۔ کلمہ تو پہلے پڑھ لیا۔ فرمایا ہنسے آپ مسکرائے۔ فرمایا ابو بکر تو جب بچپن میں خواب دیکھا تھا، تو نے خواب دیکھا تھا نا تو نے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ خواب میرے سینے میں دفن تھا، میں نے کسی کو اظہار نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے خواب کا نام لیا تو مجھے خواب بھی یاد تھا، میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔
فرمایا ابو بکر تو نے یہ خواب ایک راہب کو سنایا تھا شام میں جا کے، جس کی عمر 300 سال سے بھی زیادہ تھی، آنکھوں سے نابینا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے جا کے یہ خواب سنایا۔ خواب کیا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نور آیا ہے اللہ رب العالمین کا، کعبے کی چھت پہ آیا ہے، کبھی مشرق میں جاتا ہے، کبھی مغرب میں جاتا ہے، کبھی شمال و جنوب میں جاتا ہے، وہ ساری جہان میں گھوم کے سارا کا سارا نور آپ کی گود میں آ جاتا ہے۔ یہی خواب دیکھا تھا نا؟ فرمایا جی یہی دیکھا تھا۔ پھر کیا تعبیر دی تھی آپ کو؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس نابینے بزرگ کو جا کے خواب سنایا، اس نے میرا نام پوچھا، میرے باپ کا پوچھا، میرے وطن کا پوچھا، پھر اس نے مجھے کہا قریب آ جاؤ، میں اس کے قریب ہو گیا، اس نے مجھے گلے لگا لیا، گلے لگانے کے بعد اس کی آنسوں نکل آئی، اس نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تو اس نبی کا غلام بننے والا ہے جس کے لیے کائنات ترس رہی تھی۔ کائنات ترس رہی تھی، اس نبی کا غلام بننے والا ہے۔ میں زندہ رہا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں مر گیا جو میں نے سینہ تیرے سینے سے لگایا ہے نا، اس لیے ایڈوانس لگا لی ہے، جب تیرا سینہ ان کے ساتھ لگ جائے گا تو مجھے بھی راحت قبر میں مل جائے گی۔ بشارتیں موجود۔ سیدنا عمر رضی اللہ جب فاتح بن کے بیت المقدس گئے نا، آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ ایک غلام کو لیا، اونٹنی پہ سفر شروع کر دیا، تھوڑی دیر سفر ہی کیا تھا، اسلم کو اشارہ کیا سواری روکو، نیچے اتر آئے۔ غلام سمجھا قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوں گے، پر میں نہیں، غلام کو اشارہ کیا تم اوپر چڑھ جاؤ، وہ ہٹ گیا پیچھے، اس نے کہا نہیں میں نہیں چڑھوں گا، یہ تو دنیا کے اصول نہیں ہیں، یہ تو قوانین نہیں ہیں کہ غلام سواری پہ اور آقا پہ دل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہی تو آج عدل کا آغاز ہونا ہے، یہ عدل فاروقی ہے، دنیا کے قوانین کو بدل ڈالنا ہے۔ اب عدل کا تقاضا یہی ہے کہ 10 میل آقا بیٹھے گا، 10 میل غلام بیٹھے گا، 10 میل اکیلی سفر سواری کرے گی۔ یہ عدل تھا۔ اتفاق یہ بنا جب بیت المقدس قریب آیا نا تو غلام کی باریوں پر کیا گئی، یہ اتفاق ہی ہونا تھا۔ اور پیدل چل چل کے حضرت عمر کی حالت کیا ہو گئی، آپ اندازہ لگائیں کہ حالت کیا ہو گئی۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک جوتا ٹوٹ گیا، ایک ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں افغانستان کے ایک طالب کا جوتا دیکھ رہا تھا، ایک پاؤں میں ایک جوتا، ایک دوسرا جوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو دور فاروقی یاد آ گیا ہے۔ دور کیا خود عمر فاروق نے خود یاد آ گیا۔ فرمایا ایک پاؤں میں جوتا ہے، ایک پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پاؤں ننگا ہے بلکہ وہ ٹوٹا ہوا جوتا امیر المومنین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایسے اٹھایا ہوا ہاتھ میں، کیا سادگی تھی۔ پیمند لگا کرتا، 14 ٹاکیاں لگی پڑی ہیں، اور ایک ہاتھ میں اٹھنے کی مہار ہے، اور چادر جو ہے یہاں اوپر چڑھی ہوئی ہے، پنڈلیاں مٹی مٹی۔ آگے روزہ ٹھہرے ہیں بیت المقدس کے، ان کی نظریں سواری کے اوپر بیٹھے انسان کے اوپر جمی، ادھر جمی ٹھہری ہے، نیچے تو ان کو گمان ہی نہیں تھا، اوپر ہی ٹکی ٹھہری ہے۔ انہیں پوچھا ہاں جی آگے تمہارے آگے جی کہاں ہے؟ انہیں کہا پیچھے، نہیں یہی ہے، اوپر بیٹھے نہیں، وہ تو نوکر ہے، وہ تو غلام ہے، اسلم ہے۔ تو آقا انہیں کہا یہ جو آگے آ رہے یہ ہے؟ انہیں کہا ہاں جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، انہوں نے آکے سلام کیا، اور ان کے بدن کے اوپر جو کرتا زیب تن تھا 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کا، ٹاکی لگے ہوئے۔ پیچھے دیکھا، ادھر ایک ٹاکی نظر نہیں آ رہی، انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ٹاکی، حضرت عمر ایسے مڑے تو پیچھے چمڑے کی ٹاکی، انہوں نے کہا چمڑا تھا میں نے پیچھے لگا دیا، چلو سامنے نہ ہو پیچھے دو، پوری ہو گئی؟ تورات کھولی، ہاں جی پوری ہے، چابیاں حوالے کر دی۔ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابیاں دے دی، فرمایا بلال کو تلاش کرو۔ جب کعبہ فتح ہوا تھا نا، ہم ساتھ تھے، نبی علیہ السلام کے سارے غلام تھے نا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جب اللہ نے بڑی واضح فتح عطا فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے قریب ٹھہرے ہیں، ایسے اوپر ہو کے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ابو بکر عمر قریب تھے، عثمان علی رضوان اللہ مجمعین۔ فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ ہمیں تلاش کر رہے ہیں تو ہم غلام حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں ابو بکر، نہیں عمر، نہیں عثمان، نہیں علی، پھر کس کو تلاش فرما رہی ہیں؟ فرمایا آج میری نظریں، میری نگاہیں اپنے کالے بلال کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ بلال آخر میں ٹھہرے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آپ نے غلام کو یاد فرمایا، جی بلال یہی دروازہ تھا نا کعبے کا جہاں تجھے لٹایا ہوا تھا، آگ کے انگاروں پہ تیرے پاؤں میں میخیں تھی، ہاتھ میں میخیں تھی، تیرے سینے پہ بڑا پتھر بھی رکھا ہوا تھا، اور تیری زبان سے میں نے سنا تھا کہ لفظ جاری تھا احد احد، ایک ہے 360 نہیں ہے۔ وہی کعبہ آج فتح ہو گیا۔ بلال میں چاہتا ہوں کعبے میں نے داخل ہونا ہے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میرے ساتھ داخل ہو جا۔ حضرت بلال اندر داخل ہو گئے، آمنہ کے لال کے ساتھ داخل ہوئے، بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد با بلال اذان سناؤ، اذان سناؤ۔ کملی والا کہاں ٹھہر کے اذان دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں تک آواز چلی جائے، فضاؤں میں آواز چلی جائے کہ کعبہ فتح ہو گیا، بلال کی اذان آ گئی۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے غلام بلال، کہنے لگے آقا آپ نے مجھے چڑھا دیا، یہ تو چھت ہے نا، میں تو نیچے ٹھہرتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، مدینہ منورہ میں، قباء میں، مسجد نبی میں، آپ نے مجھے چھت پہ چڑھا دیا، میں کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ قربان جاؤں آمنہ کے لال نے فرمایا بلال جدھر میں محمد ٹھہرا ہوں ادھر منہ کر کے اذان سنا دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر نے فرمایا نہیں بھئی بیت المقدس بھی قبلہ اول ہے، فتح ہو گیا، بلال ملک شام میں ہے، جب تک بلال نہیں آئے گا اذان کوئی نہیں دے گا، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، پھر آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، 1,00,000 مؤذن جمع کیے جائیں، 1,00,000 مؤذن جمع ہوئے، پہلی اذان بلال دیتے تھے، ہر کونے میں، ہر چھت پہ، ہر مینار پہ، ہر درخت پہ، ہر بلندی پہ، پھر دوسرا بندہ اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی، بیت المقدس فتح ہو۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، اس نے پرچی لی، حضرت عمر رضی کو پرچی لی، اتنی سی پرچی، حضرت عمر نے ایسے غور سے دیکھی، رضی اللہ عنہ نے دیکھنے کے بعد فرمایا نہیں بھئی یہ میں مالک نہیں ہوں، پرچی کو رکھ دیا، صحابہ آ گئے، اس پرچی میں کیا تھا؟ آپ نے یہ کیوں کہا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں 7 سال کی عمر کا تھا، باپ کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے آیا، 2 سال ہم نے قیام کیا اور میں بکریاں چراتا تھا، 7 سال کی عمر میں بکریاں چر رہی تھی، میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی، اتنے میں اس نوجوان کا باپ آیا، اس نے مجھے سویا دیکھا، میرے بدن کو دیکھا، میری پنڈلیوں کو دیکھا، میرے
ہاتھوں کو دیکھا، میرے بدن میری قد کاٹ کو دیکھا، 7 سال عمر تھی، جا کے اندر واپس آیا قلم کاغذ لے کے اور لا کے مجھے جگا دیا اور کہنے لگا کہ اے بچے یہ ہاں قلم، یہ قلم ہے، یہ کاغذ ہے، یہاں پہ ایک تحریر لکھ دو کہ جب تو کبھی اس علاقے کا فاتح اعظم بن کے آئے گا یہ علاقہ تو مجھے دے دے گا۔ کہتے ہیں میں نے لکھ دیا، یہ میری تحریر میرے سامنے اس کا بیٹا لایا ہے، میں نے اس وقت لکھ دیا تھا جب میں بچہ تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیسے پہچانا کہ یہ فاتح اعظم بن کے آئیں گے، اس نے کہا کہ ان کی نشانی تورات میں بھی موجود تھی، انجیل میں بھی موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ مثلہم فی التورات والانجیل، اس کے اندر جن کے تذکرے موجود تھے۔ فرمایا اسلام آ گیا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، دوسرے دن کلمہ کس نے پڑھا؟ پہلے دن تو وہ، دوسرے دن حضرت علی شیر خدا نے پڑھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ، دوسرے دن کلمہ پڑھا۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال، 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ جب پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کی عمر تھی 30 سال، یہ پیدا ہوئے، جب آپ 40 سال کے ہوئے تو نبوت ان تک پہنچی، اندر داخل ہوئے، آپ نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ پہلے دن ہی جبرائیل نے آپ کو نماز کا طریقہ سمجھا دیا، پہلے دن ہی نماز کے اوقات سکھا دیے، نماز میں کیا پڑھنے پہلے دن ہی بتا دیے تھے۔ اگلے دن آپ سب سے پہلے اپنی بیوی کو نماز سکھا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ نظر پڑ گئی، ایک کونے کے اندر آپ چھپ کے کچھ سمجھا رہی ہیں، اور میں علی تو نے کچھ دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ یہی دیکھا ہے کہ آپ کچھ سمجھا رہی ہیں۔ علی میں اللہ کا نبی ہوں، کیا آپ میرے اوپر ایمان لاؤ گے؟ جی میں لانے کے لیے مجھے حرج نہیں ہے، اجازت دیں، میرا باپ بزرگ ہے، کعبے کی چابی اس کے پاس ہے، متولی ہے، اور آپ کا بھی وہ باپ کی جگہ ہے، چچا ہے، میں ان سے اجازت مانگ لوں۔ آپ نے فرمایا جا علی، باپ سے پوچھ کے آ جا۔ ایسے نکلے ہی تھے، دل میں خیال آیا میں اپنے باپ سے مشورہ مانگوں، اور میرا باپ کہے نہیں علی تو نے کلمہ نہیں پڑھنا، وہ مجھے منع کر دے، تو میں نے تو کلمہ پڑھنا ہے۔ وہاں تک جا کے واپس آ گئے، کہنے لگے میں پوچھوں گا نہیں، بس آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ فرمایا میرے نبی کے جاروں کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، یہ عربی کتاب ہے، جنت کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، میرے اللہ کی زبان عربی ہے، آمنہ کے لال کی زبان بھی عربی ہے۔ جب یہ قرآن آیا اس وقت عربی زبان مکے میں عروج پہ تھی، فصاحت بلاغت عروج پہ تھی، بلکہ ہر بچہ بھی جب کلام کرتا تو شعر پڑھ کے کلام کرتا، سامنے والا جواب دیتا تو شعر پڑھ کے دیتا، نظمیں لکھ لکھ کے کعبے کی چھت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے کا کلام کوئی لائے گا تو ہم اتار لیں گے۔ اس زمانے میں یہ قرآن اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زبان اس سے ملتی ہے، میرے کلام سے عربی ہے، ہم نے کوئی ایسے الفاظ نہیں اتارے کہ تمہیں سمجھ نہ آ سکے، ہم نے آسان قرآن اتارا ہے، تمہاری زبان میں اتارا ہے۔ تم اگر سمجھتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو تم ایسا کرو، اس جیسی کوئی صورت لکھ کے لے آؤ، ایک آیت جوڑ کے لے آؤ، حتیٰ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا کہ 3 آیات ہیں، یہ ایک کافر نے مشرق کے مکے کے مشرق نے یہ 3 آیاتیں لی اور جا کے راستے میں ایک راہب کی غار میں پرچی ڈالی، اس نے کہا کہ تو کلام کو مکمل کرنے والا ہے، تشریح کرنے والا ہے، یہ 3 جملے میں نے لکھے ہیں، چوتھا مصرع میرے سے نہیں جڑتا، اس کے ساتھ چوتھا جوڑ دو۔ 8 دن کے بعد جواب نہیں ملا، پھر
پھر پرچی ڈال دی کہ تو 3 دن میں جواب دیتا ہے، آج تو 8 دن گزر گئے، تو نے چوتھا مصرع کیوں نہیں لگایا ہے؟ اس نے پھر 8 دن لگا دیے، اگلے 8 دن کے بعد اس نے اسی پرچی کے پیچھے لکھ دیا ھذا کلام لیس للانسان، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کے ساتھ چوتھا مصرع نہیں لگایا جا سکتا۔ اب آپ کہتے ہوں گے ہر چیز قرآن میں ہے، ہمیں فلاں چیز تو نہیں ملی۔ علماء نے لکھا ہے جو چیز تمہیں قرآن میں نہ ملے یہ تیری سمجھ کی کمی ہے، تیری سوچ کی کمی ہے، تیری تلاش کی کمی ہے، وگرنہ رب نے اس کلام کو مکمل بنایا۔ دنیا میں پڑھو، فائدہ اٹھاؤ، اور یہی قبر میں بھی کام آئے گا، یہی حشر میں بھی کام آئے گا، قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ چاہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے کی کوئی چیز دیکھ لیتے تو ایمان تازہ ہو جاتا، تو آؤ یہ وہی کلام ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کے ایک ایک نقطے کی حفاظت کر رکھی ہے، ایک ایک زبر زیر پیش کی حفاظت کر رکھی ہے، حتیٰ کہ کفار نے بڑے حربے استعمال کیے تاکہ پتہ کر لگ جائے قرآن باقی محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے دور نبی کا قرآن جو آج بھی موجود ہے، میں نے قرآن لکھا ہوا صحابہ کے ہاتھ کا انہی نظر و نگاہوں سے دیکھا ہے۔ کسی نے ہڈی پہ لکھا، کسی نے پتھر پہ لکھا، کسی نے چمڑے پہ لکھا، کسی نے تختی پہ لکھا، اس طریقے سے لکھا ہوا قرآن۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وہ اس زمانے کا قرآن وہ بھی موجود ہے، اور بیچ کے زمانوں کے قرآن لکھے ہوئے وہ بھی موجود ہیں۔ ہر علاقے کی رسم الخط جدا ہے، افریقہ میں اور طرح کا چھپتا ہے، مکہ میں اور طرح کا چھپتا ہے، عجم میں، پاکستان میں اور طرح کا چھپتا ہے۔ لہٰذا یہ قدیم زمانے کے ہزاروں نسخے جمع کر کے جدید مشینری انہوں نے کمپیوٹر کے اندر اس کی عکس بندی کر دی، اور اس کے بعد کمپیوٹر سے بٹن دبا کے سوال پوچھا کہ اب بتاؤ 1400 سال پہلے کیا جو قرآن تھا آج جو موجود ہے اس میں کوئی تفاوت ہو، کوئی غلطی ہو، ترتیب میں فرق ہو، نقطے میں کمی ہو، نقطے زیادہ ہوں، الف زیادہ ہوں یا الف کم ہو، یا با زیادہ ہو یا با کم ہو، کوئی الفاظ میں کمی، کوئی نقطے میں کمی۔ حیران ہو گئے جب ان کو پتا چلا کہ ایک بٹن دبایا سارا قرآن اوکے ہو گیا۔ 1400 سال سے لے کے آج تک جو قرآن ہے اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں رب نے جبرائیل کے حوالے کیا تھا۔ جب انگریز نے پاکستان و ہندوستان بننے سے پہلے ہندوستان تھا، 1000 سال حکومت میری مسلمان بھائیوں کی تھی، وہاں پہ قبضہ کیا تو اس نے سب سے پہلے مولانا رحمت اللہ کیرانوی ان کی لائبریری پہ قبضہ کیا، جنہوں نے مکے کو تقسیم کیا۔ عرب کے لوگوں سے مکہ تقسیم نہیں ہوتا تھا، پھر پریشان تھے، سعودی کے بڑے جو شاہ سعود تھا اس سے تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ اتفاق کی بات میرے اکابر میں سے، علماء دیوبند میں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی مکہ میں موجود تھے، انہوں نے کہا میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ مکہ کے لوگوں کے، سعودی عرب کے بڑے حکمرانوں نے کہا کہ پھر آدھا مکہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ آدھے مکے کے مالک بن جائیں گے، آپ تقسیم کر کے دیں۔ اللہ نے اتنی علم عطا کیا تھا، انہوں نے مکہ کے پہاڑوں کی تقسیم کر کے دے دی۔ اس کے بعد ان کو جبل ہندی بھی ملا، مدرسہ سعودیہ بھی ملا، ان کو ایک ہارا ہنداویہ بھی ملا، ان کی بڑی لائبریری پہ قبضہ کیا۔ مولانا عبدالعزیز برہانوی رحمت اللہ علیہ کی لائبریری پہ قبضہ کیا، جن کے بعد علم فلکیات تھا، علم نجوم تھا، ان کے بعد بڑے بڑے علوم، علم لدنی۔ حضرت برہانوی رحمت اللہ علیہ دونوں ہاتھوں سے الگ الگ کتاب لکھتے تھے، کبھی کبھی پاؤں بھی آگے دیوار کے ساتھ لگا کے ایک کتاب وہاں سے بھی لکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی ذہن اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن اس انگریز نے سوچا کہ مسلمان کو اگر ختم کرنا ہے پہلے اس سے
اسلام کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب اسلام گیا تو اسلام کا محور یہ رب کا کلام تھا۔ اس نے لاکھوں قرآن کے نسخے اٹھائے، دریائے برد کیے، گنگا جمنا میں ان کو جلا کے ختم کر دیا۔ بلکہ دہلی کے دو پرست تھے، ایک ہندو کا تھا، ایک مسلمان کا پرست تھا، دونوں یعنی وہاں بھی قرآن چھپتا تھا، وہاں بھی قرآن چھپتا تھا۔ جو ہندو کا تھا اس نے ایک قانون بنا رکھا تھا، 200 بندے اندر کام کرنے والے، 200 کے 200 بادشاہ لوگ رکھے تھے ہندو نے، اور 200 کے 200 ملازم حافظ قرآن رکھے تھے، 200 کے 200 ملازم صاحب تجوید رکھے تھے، اور بغیر وضو کے پریس میں داخلہ منع تھا۔ ہندو کی پریس تھی، جب وہ قرآن چھپتا تھا اس کے اوراق جو بڑھ جاتے کٹ جاتے تھے، ہندو نے ایک پرچی بھی باہر نہیں پھینکنے دی۔ ہندو نے وصیت کر رکھی تھی کہ رب کے مقدس کلام کے صفوں سے یہ کٹے ہوئے ٹکڑے ہیں، نہ آگ لگانی ہے نہ ان کو دور پھینکنا ہے۔ ان کے لیے بھی اس نے سٹور و گودام بنا رکھے تھے، اس کے اندر اس کو جمع کر کے رکھا تھا۔ آخر وہ ہندو جب مرا، دنیا تاریخ گواہ ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جب ہندوؤں نے اس کی چتا کو، اس کی میت کو آگ لگائی، اس کے تیل ڈالا، گھی ڈالا، سندل لگائی، لکڑیاں لگائی، تو دنیا نے دیکھا کہ اس کا کفن بھی نہیں جلا تھا، بدن بھی نہیں جلا تھا۔ یہ قرآن کی محبت نے اس کو صلہ عطا کر دی۔ سکر کے اندر ایک قاری صاحب کے پاس بچیاں پڑھنے جاتی تھی، جیسے یہاں پہ بچیاں پڑھنے آتی ہیں، ہر گھر میں جاتی ہیں، ہر مسجد میں آتی ہیں۔ وہاں ایک بچی ہندوؤں کی، مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ چل پڑی، مسجد پہنچ گئی، استاد جی نے اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے جلدی قرآن ہندو کی بچی نے حفظ کر دیا، چوری میں حفظ کر دیا، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ 7 سال کی عمر میں حافظہ بن گئی، چھوٹی بچی۔ استاد جی نے کہا بیٹیا خیال کرنا، تیرے ماں باپ بڑے طاقتور ہیں، ظالم ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب فکر نہ کرے، میں چھپ کے قرآن پڑھ۔ ایک رات ماں باپ سو گئے، بچی بڑی ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، استاد جی نے تعلیم دے رکھی تھی، اس نے مصلی بچھایا اور اللہ اکبر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں کی آنکھ کھل گئی، ماں کی نظر پڑی، دیکھا بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، خاوند کو جگایا جلدی اٹھو دیکھو تو صحیح، تیری بیٹی وہ کام کر رہی ہے جو مسلمان کرتے ہیں۔ باپ نے دیکھ لیا، بیٹی نے نماز مکمل کر لی۔ بیٹیا یہ کیا کر رہی تھی؟ بیٹیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابا جان آپ کو تو آج پتہ چلا، مجھے تو 7 سال ہو گئے، اللہ کا کلام بھی میرے سینے میں ہے اور ایمان بھی میرے سینے میں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ختم کرو، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ماریں گے، مار ڈالو۔ کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا، ملاقات بند کر دی، باہر نکلنا بند کر دیا۔ یہ ہے اصل آزمائش۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا آزمائش ہوتی کیا ہے؟ تم تو مسلمانوں کے گھروں میں بچے پہ پیدا ہو گئے نا، تمہیں قدر بھی نہیں ہے اس لیے اپنے ایمان کی۔ ان سے پوچھو جو اس طریقے سے ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ باز نہیں آتی، مارنا شروع کر دیا، ڈنڈے مارے، کلاڑیاں ماری، آخر مارتے مارتے کئی دن گزر گئے۔ ادھر استاد جی قاری صاحب آدھی رات ہوتی ہے مصلی بچھا دیتے۔ اللہ، میں نے استاد کے دل میں جتنی شاگرد کی محبت ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا، میں آپ کو جتنی بتاؤں نہیں بتا سکتا۔ استاد ان ذہن بچوں کے لیے آدھی رات کو بھی اٹھ کے دعا مانگتے، اللہ میں محنت کر رہا ہوں، عقل تو بڑھا دے۔ آخر بچی کی مرنے کی اطلاع مل گئی، قاری صاحب روتا ہوا آیا، اس نے کہا ظالمو تم نے میری بیٹی کو مار دیا، میں نے تو اسے، تم تو صرف ابا اماں ہی یاد کرا سکتے ہو نا، رب کا قرآن تو استاد ہی پڑھا سکتا ہے۔
تم نے تو صرف یہ گالیاں یاد کروا دی نا، جب بیٹا تجھے گالی دے دے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ استاد ہی ہے جس نے اذان سکھا دی، نعت سکھا دی، تقریر سکھا دی، قرآن سکھا دیا۔ یہ استاد محنت کرتا ہے۔ اب تم نے مار ڈالا، اب تو مجھے دے دو، میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ نے کہا نہیں، دور ہو جاؤ۔ غریب تھا، وہ طاقتور ہندو تھے، دور ہو جاؤ، قریب نہیں آنا، ہماری بیٹی ہے، ہم اسے اپنے دھرم کے مطابق جلائیں گے۔ سارے ہندو جمع ہو گئے، دہرہ بن گیا، لکڑیاں منگوائی گئی، آگ لگائی گئی۔ قاری صاحب دور ٹھہرا اکیلا، رب کو فریادیں کر رہا، اللہ میں نے اسے راتوں کو قرآن پڑھایا، دن کے اجالے میں پڑھایا، بڑی محنت کی، اللہ تو مہربانی کر، تو مہربانی کر۔ جب آگ بجھی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نہ کفن جلا نہ بدن جلا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جتنی ہندو تھے، اس کا باپ بھی ماں بھی سارے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں قرآن کی عظمت دیکھیں۔ جب ہندو نے، جب انگریز نے بر صغیر پہ قبضہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ قرآن کو آگ لگا دی، قرآن والوں کو 3 لاکھ حافظ ایک دن ہی مار دیے، بموں کے آگے، خنزیر کی کھالوں میں جو حربہ تھا اس نے استعمال کیا، خوف اور دہشت بٹھانے کے لیے۔ اور دہشت اسلام والوں پہ، حق والوں پہ نہیں بیٹھتی، یاد رکھنا، بیٹھتی تو افغانستان والوں پہ بیٹھ جاتی۔ بڑا 40 سال ظلم ہوا ہے، 40 سال دہشت برپا کرنے والے شکست کھا گئے ہیں، قربانیاں دینے والے فاتح بن کے آئے ہیں۔ جب انگریز خوش ہو کے نکلا کہ اب میں نے کسی کی آنکھیں نکال دی، کسی کی زبان کاٹ دی، کسی کو سولی لٹکا دیا، کسی کو خنزیر کی کھال میں، کسی کو کھولتے پانی کی دیگوں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، پڑھ کے دیکھیے آپ، ایسے ملک تو ملا نہیں ہمیں پاکستان، اتنی قربانیوں سے ملا ہے وطن۔ تو انگریز بڑے اکڑ کے ساتھ جا رہا تھا کہ میں نے قرآن کو ختم کر دیا، لیکن جب ایک گلی سے گزرا اسے قرآن کی آواز آئی، قرآن کی آواز آئی، حیران ہو گیا کہ میں نے تو اکثر لوگوں کی آنکھیں نکال دی، کسی کی زبان کاٹ دی اور کسی کو میں نے سولی لٹکا دی، یہ قرآن کہاں سے آیا؟ چھپرے کے نیچے اندر گیا، قرآن سا چھپرا، اس کے نیچے ایک نابینا دوسرے نابینے کو قرآن پڑھا گیا۔ دروشی پڑھ، جب اس نے دیکھا کہ ایک نابینا دوسرے نابینے کو قرآن پڑھا رہا ہے تو اس نے اپنے ہیڈ اتارا، نیچے رکھ دیا، اس نے کہا میں شکست کھا گیا ہوں، یہ قرآن جیت گیا ہے، رب کا قرآن جیت گیا ہے، میں شکست کھا گیا ہوں، کلام اللہ کا جیت گیا ہے۔ ہندوستان میں ایک قاری صاحب، بڑا خوبصورت نوجوان، ویسے قرآن کا نور ہوتا ہے، اب بھی کسی بھی قاری رنگ کالے گورے کی بات نہیں ہے، نور اپنی جگہ نور ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کالے لوگوں کے چہرے چمکتے دیکھے ہیں، چل کے دیکھ لیں کعبے میں آگے، رب کا کعبہ غلاف کالا نہیں ہے، چمک نہیں رہا، کیا اندر اینٹیں کالی نہیں ہیں، چمک نہیں رہی، کیا وہ جو پہاڑ ہے جبل نور کالا نہیں ہے، چمک رہا ہے۔ بھئی بات رنگ کی نہیں ہے، بات تو نور کی ہے۔ تو بیچارہ چمک رہا تھا نوجوان، ایک لڑکی نے دیکھا ایک نوجوان بڑا چہرہ چمکتا جا رہا ہے، اس نے سوچا واپس آئے گا تو میں اس کو پکڑوں گی، جال میں پھنساؤں گی۔ وہ بیچارہ واپس آیا پڑھنے کے لیے، مڑا تو اس نے باہر ایک بڑھیا کھڑی کر دی کہ یہ جب آئے تو اسے اٹکل سے اندر لے آنا، کہنا اندر دم کر دو، اندر آ۔ وہ اندر بڑھیا مکاریں ہوتی ہیں نا، اور مکاریں اندر لے گئی۔ جب وہ نوجوان اندر داخل ہو گیا، دم کرنے کے بہانے بڑھیا لے گئی، اندر بڑھیا تو غائب ہو گئی۔ اس نوجوان لڑکی نے اس بیچارے حافظ کو پکڑ لیا، سیدھا سادہ تھا، اسے کہا کہ برائی کرو، اس بیچارے نے تو رب کا قرآن پڑھا ہوا تھا، اسے تو پتہ ہے حیا کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا ہاں اگر تم برائی نہیں کرتے میں ابھی دروازہ کھول کے شور مچاؤں گی اور دنیا کو بتاؤں گی تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو، تم مجھے ہراسمنٹ کر رہے ہو، تم مجھے چھیڑ رہے ہو،
جیسے آج کل ہو رہا ہے. ابھی تیرا پتہ ہی چل جائے گا تو حافظ ہے یا نہیں. ابھی تجھے ڈنڈے ماریں گے, مقالہ ہوگا تیرا. بلیک میل شروع کر دیا اس بیچارے کو. بڑا پریشان ہوا, اوپر منہ کیا آسمان والے رب کی طرف, اللہ میں نے ساری زندگی تیرا قرآن پڑھا, اللہ مجھے اس شر سے بچا, اللہ اس کو بھی بچا, مجھے بھی بچا. جب رب کو بندہ دیکھے تو اللہ سبب بناتے ہیں نا. یوسف علیہ السلام کا بن گیا تھا نا. جب اللہ کی طرف دیکھا, اللہ نے دل میں القاء کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اجازت دو, میں بیت الخلاء تک ہوا ہوں. خوش ہو گئی, چلو تیار ہو گیا, چل جا بیت الخلاء. جب بیت الخلاء گیا تو وہاں جتنی گندگی پڑی تھی وہ ساری اٹھائی, اپنے کپڑوں پہ لگانا شروع کر دی, بدن پہ ایسے ادھر سے اٹھائی, پاؤں تک گندگی لگا کے باہر نکل آیا. اب تو اس نے دیکھا وہ تو تھو تھو کرنے لگ گئی اور اسے ٹھڈے مارنے لگ گئی, ڈنڈا اٹھا لیا. میں سمجھتی تھی عقل مند ہو, تم تو پرلے درجے کے بیوقوف جاہل ہو, نکلو میرے گھر سے. دھکے دے کے نکال دیا. اللہ اکبر. رب نے جب بچانا ہوتا, شکر ادا اللہ, شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا اس جرم سے. راستے میں جا کے کنویں پہ غسل کیا, غسل کیا کیا, اور رب نے اس کے بدن کے روئیں میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو مہکا دی. اور تاریخ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ, یعنی ان کے بدن سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو پوری زندگی آتی رہی. قرآن کی برکت سے. اس قرآن سے محبت کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ قرآن اس لیے نہیں ملا کہ عدالت میں کٹہرے میں چلے جاؤ کہ میں اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, میں جو بولوں گا سچ بولوں گا, جھوٹ بولوں میرے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو. یہی قہر ہے جو جھوٹ بول رہا ہے, یہی قہر ہے تیرے اوپر. دنیا میں یہی قہر ہے کہ تو قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ رہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. 99% لوگ عدالت میں جھوٹ کی گواہیاں دے کے آتے. سچ کی گواہی چھپائی نہیں جا سکتی اور جھوٹ کی گواہی دی نہیں جا سکتی. یاد رکھنا ہمیشہ. یہ قرآن اس لیے نہیں ملا کہ اس کے لیے تم اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگو, بیٹی ٹھہرنا, یہ قرآن سر کے اوپر لائیں گے, اس کے نیچے سائے کے تجھے گزاریں گے, قرآن کی امان ملے گی. یہ قرآن اس لیے نہیں. میری گائے چوری ہو گئی مسکین پور میں. اکثر ہمارے بھی خیر خواہ ہوتے رہتے ہیں نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے واللہ نے اتنی مقام دیا, ہماری الحمدللہ اتنی چوریاں ہو چکے ہیں کہ چوری راستہ چھوڑ گئے ہیں کہ یہ گھر خالی ہو چکا ہے. اور چوری صدقہ ہوتی ہے, یاد رکھنا. چوری صدقہ ہوتی ہے, ڈکیتی صدقہ ہوتی ہے. جب گائے چوری ہو گئی تو ہم نے ہاں جی, ویسے میں نے تو مسئلہ بتایا, آپ نے کھول ہی نہیں لینا. میں تو ویسے کتابوں میں لکھا ہے جب چوری ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. یہ تو آپ بتا دیں نا صدقہ, یہ تو میں نے غلط نہیں کہا نا. باقی آپ غلط کام کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے. میں نے بات آپ کو, تو میں جب پاؤں وہ گائے کا جس گھر میں گیا, مختصر سی بات ہے, تو وہ جب گیا تو ہم چھوڑ کے آ گئے بھی یہ آپ کے پاؤں آ گیا یا نکال دیں یا کھائے دیں. وہ شام کو نا قرآن پاک لیا, بات قرآن کی کھچڑی میرے ذہن میں آ گئی, تو وہ قرآن لے آئے, کہتے یہ قرآن لے آئے ہیں. میں نے مسجد میں بیٹھا تھا, میں باہر نکل آیا, جوتا نہیں پہنا, میں نے کہا قرآن مجھے دو, یہ ہماری چیز ہے, ہم نے گئے تمہیں معاف کر دیا. قرآن میرے پاس آج بھی رکھا ہے, ہم قرآن والے ہیں, انشاءاللہ قرآن کی محبت لے کے دنیا سے مرے گے. مولانا اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے والد, ماشاءاللہ ساری زندگی قرآن پڑھتے تھے. جب بھی میں نے ان کا بیان سنا قرآن کھول کے بیٹھ جاتے, قرآن سے ہی بات شروع کرتے تھے, قرآن پہ ہی ختم کرتے تھے. تو آج میں نے بھی پھر قرآن کی نسبت سے باتیں کی ہیں, لیکن میں نے ابھی قرآن کے اندر کی تو کوئی بات نہیں کی, سب باہر کی باتیں کی ہیں. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الالف حرف واللام حرف والمیم حرف ولکل حرف 10 حسنات
فرمایا علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں دے گا؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ اب لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ، ہم بھی تو قرآن سے بتاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، قرآن کے حقوق ہیں، میں نے پڑھا ہے قرآن کے ہر مسلمان کے اوپر حقوق ہیں۔ کیا حقوق ہیں؟ کہ قرآن کو سال میں 2 دفعہ ختم کرو قرآن۔ ویسے ہمارے بڑے علماء نے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 30 اجزاء نہیں تھے، بس قرآن تھا۔ 30 اجزاء، 30 پارے، یہ ہمارے بڑوں نے اس لیے بنائے کہ 30 دن ہوتے ہیں ہر مہینے کا، روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ روزانہ ایک پارہ پڑھو تو 12 مہینے میں 12 قرآن کے ختم ہو جائے گا، 12 ختم۔ اس کے اندر روزانہ ایک وظیفہ آ جاتا ہے، روزانہ، روز تلاوت کرو گے روز دیا وظیفہ، روز تلاوت روز دیا وظیفہ، روزانہ اللہ تیری پریشانی کو دور کریں گے، تیری مدد کریں گے۔ اس قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن کے ساتھ عشق کرو، قرآن والوں کے ساتھ بھی محبت کرو، جو قرآن کی خدمت کرے گا، قرآن کا ادب کرے گا۔ بھئی ہمارے بڑے تو کتابوں کا ادب کرتے تھے، تم تو قرآن کا بھی نہیں کرتے۔ یہ نہ کہو مکے میں لوگ قرآن سر کے نیچے سول رکھ کے تھے، سوتے رہے، لیکن ہمیں تو ادب ملا ہے نا، ہم نے قرآن کو سرانے نہیں رکھنا، ہم قرآن کو سینے پہ لے جائیں۔ ہمارا بچہ جب قرآن لے کے چلتا ہے کہاں ایسے لے کے چلتا ہے؟ نہیں چلتا، یوں چلتا ہے نا۔ اور سکول کا بچہ، اس کی کتابیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ رب کا قرآن سینے کے ساتھ لگانے والا ہے، یہ قرآن